السلام علیکم ساتھیوں، آپ سبھی کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبان ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ہمارے نصاب میں شامل 7ویں یونٹ جو کہ اردو تنقید و تحقیق پر مبنی یونٹ ہے، اس سے متعلق جو تنقید کے اہم اور امتحان کے نقطہ نظر سے جو امپورٹنٹ سوال و جواب ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اسی لیے چنندہ سوالوں کا مجموعہ اس ویڈیو میں پیش کیا جائے گا، تو ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہمارا آج کا پہلا سوال ہے، تنقید کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب ہو جائے گا تنقید کے لغوی معنی کھرے کھوٹے کی پرکھ ہیں۔ تنقید کا کام جو ہے وہ فن پاروں کی قدر و قیمت کا تعین کرنا ہے، اسی لیے تنقید کے لیے معروضیت کی خاص اہمیت ہے اور قوت استدلال کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تنقید نگار کو اسی لیے مالی سے تشبیہ دی جاتی ہے، کیونکہ مالی جس طرح سے چمن میں باغات میں ہر وقت پودوں کی کاٹ چھانٹ کرتا رہتا ہے، انہیں تراشتا رہتا ہے، اسی طرح تنقید نگار کا کام بھی فن پاروں کو کاٹ چھانٹ، تراش و خراش اور ان کی نوک پلک کو درست کرنا ہے۔ اگلا سوال، اردو تنقید کا باقاعدہ آغاز کس کتاب سے ہوتا ہے؟ جواب ہو جائے گا اردو تنقید کا باقاعدہ آغاز مقدمہ شعر و شاعری سے ہوتا ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری جو کہ مولانا حالی کی تصنیف ہے اور یہ 1893 میں پہلی مرتبہ شائع ہوئی تھی۔ اگلا سوال، تنقید کو ادب کے جسم کا کوڑ کس نے کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا تنقید کو ادب کے جسم کا کوڑ فلابیر نے کہا ہے۔ اگلا سوال، مارکسی تنقید کی ابتدا کس دور میں ہوئی؟ جواب ہو جائے گا مارکسی تنقید کی ابتدا ترقی پسند تحریک کے دور میں ہوئی۔ اگلا سوال، کس نقاد نے تنقید کو ادب کے گیسوؤں کی جوں بتایا ہے؟ جواب ہو جائے گا ٹینیسن نے تنقید کو ادب کے گیسوؤں کی جوں بتایا ہے۔ اگلا سوال، کس نقاد کا کہنا ہے کہ تنقید ادب کے ساتھ وہی سلوک کرتی ہے جو ڈاکٹر جسم کے ساتھ کرتا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ ریچارڈسن کا کہنا ہے کہ تنقید ادب کے ساتھ وہی سلوک کرتی ہے جو ڈاکٹر جسم کے ساتھ کرتا ہے۔ اگلا سوال، فراق گورکھپوری کا تعلق کس تنقید سے ہے؟ جواب ہو جائے گا فراق گورکھپوری کا تعلق تنقید کے دبستان تاثراتی تنقید سے ہے۔ اگلا سوال، کس نقاد نے اپنے تنقیدی مضامین میں اقبال کو عشق و عمل، فانی کو علم کا، حسرت کو محبوب کا اور اصغر کو حسن کا شاعر کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا رشید احمد صدیقی نے اپنے تنقیدی مضامین میں یہ کہا ہے۔ اگلا سوال، اسلوبیاتی تنقید کا نمائندہ نقاد کون ہے؟ جواب ہو جائے گا اسلوبیاتی تنقید کا نمائندہ نقاد گوپی چند نارنگ ہیں۔ اگلا سوال، کون نقاد کم اور مورخ زیادہ ہیں؟ جواب ہو جائے گا علامہ شبلی نعمانی نقاد کم اور مورخ زیادہ ہیں، کیونکہ علامہ شبلی نعمانی نے جو تاریخ کی کتابیں لکھی ہیں جیسے الفاروق ہو گئی، المامون ہو گئی، سیرت النبی ہو گئی، اس طرح کی تاریخی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ اگلا سوال، کس نے کہا کہ تنقیدی شعور کی کمی کے باعث تیسرے چوتھے درجے کے شعراء اور ادبا پر تحقیقی کام کیے جاتے ہیں؟ یہ تحقیق کے ساتھ سخت ناانصافی ہے۔ جواب ہو جائے گا یہ رشید حسن خان نے کہا۔ اگلا سوال، مصنف کی اصل کتاب کی اصل عبارت کو متن کہتے ہیں، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول مولوی عبدالحق کا ہے۔ اگلا سوال، ایک ایک لفظ اور ایک ایک مصرعے پر بحث کر کے اس کا تجزیہ کرنا اور اصل متن کا تعین کرنا کس تنقید کا کام ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ متنی تنقید کا کام ہے۔ اگلا سوال،
کس تنقید میں مختلف افکار و نظریات سے مدد لے کر انسانی دماغ کو پڑھا جاتا ہے اور اس کے اندرونی حالات کا پتہ لگایا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا نفسیاتی تنقید میں مختلف افکار و نظریات سے مدد لے کر انسانی دماغ کو پڑھا جاتا ہے اور اس کے اندرونی حالات کا بھی پتہ لگایا جاتا ہے۔ اگلا سوال، ادب برائے ادب کے نظریہ کے ضمنی پیداوار کون سی تنقید کہلاتی ہے؟ جواب ہو جائے گا ادب برائے ادب کے نظریہ کی ضمنی پیداوار جمالیاتی تنقید کہلاتی ہے۔ اگلا سوال، عربی شعریات کا پہلا نقاد کون ہے؟ جواب ہو جائے گا عربی شعریات کا پہلا نقاد محمد بن سلام العجمی ہے۔ اگلا سوال، الشعر والشعراء کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہو جائے گا الشعر والشعراء ابن قتیبہ کی تصنیف ہے۔ ابن قتیبہ نے اچھے اور برے کے اعتبار سے شاعری کو 4 حصوں میں انہوں نے تقسیم کیا ہے۔ اگلا سوال، قدامہ ابن جعفر کی تصنیف کا نام بتائیے۔ جواب ہو جائے گا قدامہ ابن جعفر کی تصنیف کا نام نقد الشعراء ہے۔ قدامہ ابن جعفر کا کہنا ہے کہ بہترین شعر وہ ہے جو سب سے زیادہ جھوٹا ہو۔ اگلا سوال، العمدہ کس کی کتاب ہے؟ جواب ہو جائے گا العمدہ ابن رشید کی کتاب ہے۔ رشید شعر کے لیے وزن اور قافیہ کو لازمی قرار دیتے ہیں۔ ابن رشید کی رائے کے مطابق کہ شعر کی عمارت 4 چیزوں سے اٹھتی ہے اور وہ 4 چیزیں جو ہیں وہ لفظ، معنی، وزن اور قافیہ ہیں، اور ابن رشید نے اچھے شاعر کے لیے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ اسے بلند پایہ شعراء کا کلام یاد ہو۔ اگلا سوال، عبد القاہر جرجانی کے مطابق شاعری میں کس کے بغیر کوئی چارہ نہیں؟ جواب ہو جائے گا عبد القاہر جرجانی کے مطابق شاعری میں مبالغہ اور اغراق کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگلا سوال، فارسی تنقید کے ابتدائی نقوش کس کے یہاں ملتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا فارسی تنقید کے ابتدائی نقوش ہمیں بہرامی سرخسی کی خجستہ نامہ میں ملتے ہیں۔ فارسی تنقید کے جو ابتدائی نقوش ملتے ہیں وہ 4 صدی ہجری میں ملتے ہیں، اور یہ خجستہ نامہ، غایۃ العروضین اور کنز القافیہ جو ہے یہ سب بہرامی سرخسی کی تصنیف ہیں۔ لیکن جو فارسی تنقید پر پہلی باقاعدہ کتاب لکھی گئی ہے وہ قابوس نامہ لکھی گئی ہے۔ اگلا سوال، فارسی تنقید کی پہلی کتاب کون سی ہے؟ جواب ہو جائے گا فارسی تنقید کی پہلی کتاب عنصر المعالی امیر قیقاؤس بن اسکندر کی قابوس نامہ ہے۔ قابوس نامہ جو انہوں نے امیر قیقاؤس نے لکھی تھی وہ انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت اور پند و نصیحت کی غرض سے انہوں نے لکھی تھی، اور امیر قیقاؤس کا کہنا ہے کہ شاعری جو ہے وہ عوام کی ملکیت ہے۔ اگلا سوال، حدائق السحر فی دقائق الشعر کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہو جائے گا حدائق السحر فی دقائق الشعر رشید الدین وتوات کی تصنیف ہے، اور معنی بیان اور ثنائے لفظی اور معنوی پر فارسی میں یہ پہلی کتاب ہے جو حدائق السحر فی دقائق الشعر کے نام سے ہے۔ اگلا سوال، شمس الدین محمد بن قیس رازی کی تصنیف کون سی ہے؟ جواب ہو جائے گا شمس الدین محمد بن قیس رازی کی تصنیف المعجم فی معائر اشعار العجم ہے۔ اگلا سوال، چہار مقالہ کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہو جائے گا چہار مقالہ ابو الحسن سمرقندی کی تصنیف ہے، جنہیں نظامی عروضی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ انہوں نے نظامی عروضی کے خیال میں شاعر کے لیے یہ ضروری، یعنی کہ شاعر ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ 20,000 اشعار شاعر کی نظر سے گزرے ہو، یہ نظامی عروضی کا کہنا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ شاعری جب تک دیر پا نہ ہوگی اس وقت تک شاعر کا نام زندہ نہ رہے گا،
اور اس کے علاوہ انہوں نے وہم اور تخیل کو اپنے نزدیک بڑی اہمیت انہوں نے دی ہے۔ اگلا سوال، سنسکرت کی کس کتاب میں رس کا نظریہ پیش کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا سنسکرت کی کتاب ناٹیہ شاستر، جو کہ بھرت منی کی تصنیف ہے، اس میں رس کا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ بھرت منی کو رس سنسکرت شعریات کا بابا آدم کہا جاتا ہے، جنہوں نے ناٹیہ شاستر نامی تصنیف خلق کی ہے۔ آچاریہ بھرت منی اور ان کے بعد کے جو آچاریہ ہیں، انہوں نے سنسکرت کے جو چھ شعری دبستان ہیں جن کی بنیاد ڈالی تھی، جس میں سے النکار، ثنائے بدائے جسے کہتے ہیں، اس کے علاوہ ریت، اسلوب وغیرہ جو ہے، دھونی کا نظریہ ہے، اوچتیہ یعنی موزونیت کا نظریہ ہے، یہ سارے نظریات جو ہیں ان لوگوں نے اس کی بنیاد ڈالی تھی۔ اگلا سوال، النکار کے بانی کون ہیں؟ جواب ہو جائے گا النکار کے بانی آچاریہ بھاما ہیں۔ اگلا سوال، دھونی لوک کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہو جائے گا دھونی لوک آنند وردھن کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال، ریت کا نظریہ کس نے دیا؟ جواب ہو جائے گا ریت کا نظریہ آچاریہ وامن نے دیا تھا۔ اگلا سوال، موزونیت یعنی اوچتیہ کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ جواب ہو جائے گا موزونیت یعنی اوچتیہ کا نظریہ آچاریہ شیمیندر نے پیش کیا تھا۔ اگلا سوال، ابھینو گپت نے کون سا نظریہ پیش کیا؟ جواب ہو جائے گا ابھینو گپت نے ابھیویکتی واد کا نظریہ پیش کیا۔ اگلا سوال، مکالمات افلاطون کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہو جائے گا مکالمات افلاطون جو ہے یہ افلاطون کی تصنیف ہے۔ افلاطون جو تھا وہ یونان کا رہنے والا تھا۔ افلاطون کے استاد کا نام سقراط تھا، اور افلاطون کہتا ہے کہ شاعری کا زمانہ رخصت ہوا، اب فلسفے کا زمانہ ہے، اور فلسفہ ہی علم و صداقت کا سرچشمہ ہے، اور جو فلسفے کی باقاعدہ روایت جو ہے یہ مکالمات افلاطون سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ اگلا سوال، ارسطو کی سب سے مشہور کتاب کون سی ہے؟ جواب ہو جائے گا ارسطو کی سب سے مشہور کتاب بوتیکا ہے، جسے پوئٹکس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو کہ 1548 عیسوی میں پہلی بار شائع ہوئی تھی، اور کیتھارسس کی جو باقاعدہ وضاحت کی گئی ہے یہ ارسطو کی تصنیف بوتیکا میں ہی کی گئی ہے۔ اگلا سوال، ارسطو تمام اصناف میں کس کو زیادہ اہمیت دیتا ہے؟ جواب ہو جائے گا ارسطو تمام اصناف کے مقابلے ٹریجڈی کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اگلا سوال، شاعری میں الویت کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ جواب ہو جائے گا شاعری میں الویت کا نظریہ لانجائنس نے پیش کیا تھا۔ لانجائنس جو تھا یہ پہلا مغربی رومانی نقاد ہے۔ لانجائنس جو تھا یہ افلاطون کے نظریات سے بہت زیادہ متاثر تھا، اور لانجائنس کے مطابق الویت تک پہنچنے کے لیے 5 صفات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ لانجائنس جو ہے یہ ادب میں لطف اندوزی پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ اس کی تصنیف جو تھی اس کا نام الویت کے بارے میں ہے، اور اس کے علاوہ ارتفاع کا تصور بھی لانجائنس سے ہی منسوب ہے۔ اگلا سوال، کس نے شاعری کو سائنس پر اولویت دی ہے؟ جواب ہو جائے گا آئی اے ریچرڈس نے شاعری کو سائنس پر اولویت دی ہے۔ آئی اے ریچرڈس کا جو پورا نام تھا وہ آئیور آرمسٹرانگ ریچرڈس تھا۔ ریچرڈس چشائر انگلستان میں 1893 میں پیدا ہوا تھا، اور اس نے جذباتی اور حوالہ جاتی زبان کی تشخیص کی ہے، اور اس نے شاعری کو سائنس پر اولویت دی ہے، اور تنقید میں جو نفسیاتی اسکول کا آغاز کیا ہے وہ آئی اے ریچرڈس نے ہی کیا ہے۔
اس کی ایک بہت مشہور و معروف تصنیف ہے جو سائنس اور شاعری کے نام سے ہے۔ اگلا سوال، ادب و شاعری کو تنقید حیات کا نام کس نے دیا؟ جواب ہو جائے گا ادب و شاعری کو تنقید حیات کا نام میتھیو آرنلڈ نے دیا۔ آرنلڈ 1822 میں پیدا ہوا تھا۔ آرنلڈ کے والد کا نام ٹامس آرنلڈ تھا۔ میتھیو آرنلڈ جو تھا یہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں شاعری کے عہدے پر فائز تھا، اور یہ میتھیو آرنلڈ شانت بیو سے بہت زیادہ متاثر تھا، اور میتھیو آرنلڈ جو ہے یہ شاعری میں موضوع کی اہمیت پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ادب کو ایک سمندر سے تصور کرتے ہیں۔ اگلا سوال، کون سا نقاد اپنے دور کا بڑا شاعر بھی تھا؟ جواب ہو جائے گا ٹی ایس ایلیٹ جو تھا یہ اپنے دور کا بہت بڑا شاعر بھی تھا۔ ایلیٹ جو ہے یہ 1888 میں امریکہ میں پیدا ہوئے۔ گزشتہ سال جو یو جی سی نیٹ دسمبر 2023 کا امتحان ہوا تھا، اس امتحان کے سوال نامے میں یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ ایلیٹ کب پیدا ہوئے، ایلیٹ کی تاریخ پیدائش کے بارے میں پوچھا گیا تھا، تو ایلیٹ 1888 میں امریکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ اگلا سوال، کون سا تنقیدی دبستان موضوع اور فکر کی عظمت کو پہلا مقام دیتا ہے؟ جواب ہو جائے گا تاثراتی تنقیدی دبستان موضوع اور فکر کی عظمت کو پہلا مقام دیتا ہے۔ تاثراتی تنقید کے جو نمائندہ نقاد ہیں وہ نیاز فتح پوری ہیں، اور فراق گورکھ پوری کا تعلق بھی تاثراتی دبستان تنقید سے ہی ہے۔ اس کے علاوہ محمد حسن عسکری بھی ہیں، رشید احمد صدیقی بھی ہیں، مجنو گورکھ پوری بھی ہیں، فراق گورکھ پوری ہیں، مہدی افادی ہیں، یہ تمام لوگ تاثراتی دبستان تنقید سے ہی وابستہ تھے۔ اگلا سوال، ادب میں ادیب یا فنکار کی شخصیت کا مطالعہ اور اس نقطۂ نظر کی بنیاد پر جو تنقید کی جاتی ہے اسے کون سی تنقید کہتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا اسے نفسیاتی تنقید کہتے ہیں، اور اردو کے جو پہلے باضابطہ نفسیاتی نقاد ہیں وہ میرا جی ہیں۔ انگریزی ادب میں اگر پوچھا جائے کہ نفسیاتی تنقید نگاروں میں کس کا نام اہم ہے تو وہ آئی اے ریچرڈس اور آرڈن کا نام جو ہے وہ اہم ہے، اور اردو میں میرا جی کا نام اہم ہے۔ اس کے علاوہ نفسیاتی دبستان تنقید میں دیکھا جائے تو وزیر آغا ہے، شبیع الحسن ہے، ریاض احمد ہیں، یہ تمام لوگ نفسیاتی دبستان تنقید سے وابستہ ہیں۔ اگلا سوال، کون سی تنقید تخلیق میں حیت اور اس کے تشکیلی عناصر اور اس کے مختلف مباحث و مسائل سے بحث کرتی ہے؟ جواب ہو جائے گا حیاتی تنقید تخلیق میں حیت، اس کے تشکیلی عناصر اور اس کے مختلف مباحث و مسائل سے مشروط ہے۔ اگلا سوال، ادب میں اسلوب کے مطالعہ اور نقد و جرح کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا ادب میں اسلوب کے مطالعہ اور اس کے نقد و جرح کو اسلوبیاتی تنقید کہا جاتا ہے۔ اسلوبیاتی تنقید کے جو نمائندہ نقاد تسلیم مانے جاتے ہیں وہ گوپی چند نارنگ ہیں۔ اگلا سوال، اردو کا پہلا تاریخ نویس کسے مانا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا اردو کا پہلا تاریخ نویس جو ہے یہ محمد حسین آزاد کو مانا جاتا ہے۔ محمد حسین آزاد جو تھے یہ 10 جون 1830 کو دہلی میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کا انتقال 22 جنوری 1910 کو لاہور میں ہوا تھا۔ آزاد کے والد کا نام مولوی محمد باقر تھا، جو کہ اردو کے پہلے شہید صحافی جو ہیں مولوی محمد باقر، جنہیں انگریزوں نے گولی مار کر ان کا قتل کر دیا تھا۔ مولوی محمد باقر جو تھے یہ دہلی سے دہلی اردو اخبار 1836 میں انہوں نے جاری کیا تھا۔ اگلا سوال، آزاد کے بارے میں یہ کس نے کہا ہے کہ وہ گپ بھی ہانک دے تو وہی معلوم ہوتی ہے؟ جواب ہو جائے گا آزاد کے بارے میں یہ شبلی نعمانی نے کہا ہے کہ وہ گپ بھی ہانک دے تو
وہی معلوم ہوتی ہے۔ آزاد کی جو تصانیف ہیں ان میں آب حیات جو ہے جو سب سے اہم تصانیف ان کی تسلیم کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نیرنگ خیال ہے، سخندان فارس ہے، سیر ایران ہے، یہ تمام تر جو ہے یہ محمد حسین آزاد کی تصانیف ہیں۔ اس کے علاوہ قصص ہند ہے، دربار اکبری ہے، خمکدہ آزاد ہے، اور ان کا ایک جو سفر نامہ ہے ان کا محمد حسین آزاد کا، یہ سیر ایران کے نام سے ان کا ایک سفر نامہ بھی ہے۔ اگلا سوال، نیچرل شاعری کا نظریہ کس نے پیش کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا نیچرل شاعری کا نظریہ مولانا الطاف حسین حالی نے پیش کیا تھا۔ حالی 1837 کو پانی پت میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال دسمبر 1914 کو پانی پت میں ہی ہوا تھا۔ ان کے والد کا نام خواجہ عزت بخش تھا۔ ان کی شاعری کے استاد جو تھے وہ اردو کے مشہور و معروف شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب تھے۔ اس کے علاوہ حالی جو ہیں انہوں نے شاعری بھی کی تھی۔ اردو کے باقاعدہ پہلے نقاد بھی تسلیم کیے جاتے ہیں۔ ان کی کئی ایک تصانیف بھی ہیں جن میں حیات جاوید ہے، حیات سعدی ہے، یادگار غالب ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت ساری نظمیں بھی لکھی ہیں۔ اگلا سوال، عملی تنقید کے اچھے نمونے کس نقاد نے پیش کیے ہیں؟ جواب ہو جائے گا عملی تنقید کے اچھے نمونے مولانا الطاف حسین حالی نے اپنی مایاناز تصنیف مقدمہ شعر و شاعری میں انہوں نے پیش کیے ہیں۔ اگلا سوال، کسی نے مقدمہ شعر و شاعری سے بہتر تنقیدی کارنامہ پیش نہیں کیا، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول کلیم الدین احمد کا ہے جو مولانا الطاف حسین حالی کے بارے میں کہتے ہیں۔ مقدمہ شعر و شاعری جو ہے یہ جدید تنقید کی اولین کتاب ہے جس کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ یہ کتاب 1893 میں شائع ہوئی تھی۔ اگلا سوال، مقدمہ شعر و شاعری کو اردو تنقید کا پہلا نمونہ کس نے کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا مقدمہ شعر و شاعری کو اردو تنقید کا پہلا نمونہ مولوی عبدالحق نے کہا ہے۔ اس کے علاوہ اعلی احمد سرور نے مقدمہ شعر و شاعری کو اردو شاعری کے پہلے منشور یعنی پہلے مینیفیسٹو کا نام بھی دیا ہے۔ اگلا سوال، شعر سے جس طرح نفسانی جذبات کو اشتعال ہوتا ہے اسی طرح روحانی خوشیاں بھی زندہ ہوتی ہیں، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول مشہور ناقد مولانا الطاف حسین حالی کا ہے۔ اگلا سوال، اردو میں تقابلی تنقید کی بنیاد کس نے ڈالی؟ جواب ہو جائے گا اردو میں تقابلی تنقید کی بنیاد علامہ شبلی نعمانی نے ڈالی۔ شبلی 1 جون 1857 کو اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال 1914 میں اعظم گڑھ میں ہی ہوا تھا۔ ان کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا اور شبلی کے جو استاد تھے اس میں مولانا فاروق چریا کوٹی اور مولانا ارشاد حسین وغیرہ تھے۔ انہوں نے جو اپنی تعلیم حاصل کی تھی وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے حاصل انہوں نے کری تھی اور وہاں پر یہ عربی کے اسسٹنٹ پروفیسر کے عہدے پر بھی فائز ہوئے تھے۔ اگلا سوال، شبلی نے اردو تنقید کا ایک ایسا سربلند روشنی کا معیار قائم کیا جس کی نظیر ابھی تک قائم نہ ہو سکی۔ شبلی کے بارے میں یہ کس نے کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا شبلی کے بارے میں یہ مولوی عبدالحق نے کہا ہے۔ اگلا سوال، شبلی کے تنقیدی نظریات کی کون سی 2 اہم خصوصیات ہیں؟ جواب ہو جائے گا شبلی کی تنقیدی نظریات کی 2 اہم خصوصیات محاکات اور تخیل ہیں۔ اگلا سوال، نقوش و افکار کس کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے؟ جواب ہو جائے گا نقوش و افکار مجنوں گورکھپوری کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے۔ اگلا سوال،
اردو شاعری بھی اپنا خدا رکھتی ہے اور وہ میر کہلاتا ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول مجنوں گورکھپوری کا ہے۔ اگلا سوال، احتشام حسین کس تنقیدی نظریہ کے قائل ہیں؟ جواب ہو جائے گا احتشام حسین سائنٹیفک تنقید کے قائل ہیں۔ احتشام حسین کے یہاں اشتراکیت سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ احتشام حسین 21 اپریل 1912 کو قصبہ ماحول ضلع اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال 1972 میں الہ آباد میں ہوا تھا۔ اگلا سوال، تنقیدی جائزے، تنقیدی حاشیے اور عملی تنقید کس کی تصنیف ہیں؟ جواب ہو جائے گا تنقیدی جائزے، تنقیدی حاشیے اور عملی تنقید یہ سب احتشام حسین کی تصانیف ہیں۔ اگلا سوال، حقیقت کو اس کی مختلف شکلوں میں پہچاننے کے لیے ہر افسانے کے مواد کا مطالعہ سماجی اور معاشی رجحانات، طبقاتی تضاد اور جہد حیات کی روشنی میں کرنا چاہیے۔ یہ بیان کس ناقد کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان سید احتشام حسین کا ہے۔ اگلا سوال، افکار و مسائل، اعتبار نظر، عکس اور آئینے کس کی تنقیدی تصانیف ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تنقیدی تصانیف سید احتشام حسین کی ہیں۔ اگلا سوال، کلیم الدین احمد نے تنقید کے میدان میں قدم رکھا تو اردو دنیا میں زلزلہ سا آ گیا۔ یہ بیان کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان نور الحسن نقوی کا ہے۔ اگلا سوال، اردو تنقید کو معشوق کی موہوم قمر کس نے کہا؟ جواب ہو جائے گا اردو تنقید کو معشوق کی موہوم قمر کلیم الدین احمد نے کہا۔ کلیم الدین احمد 1908 میں پٹنہ میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال 1983 میں ہوا۔ کلیم الدین احمد کے والد کا نام عظیم الدین احمد تھا اور کلیم الدین نے اپنے والد کا کلام جو تھا مجموعہ کلام، ان کے والد چونکہ شاعر تھے، انہوں نے اسے ترتیب دے کر ایک مقدمے کے ساتھ گل نغمہ کے نام سے شائع کیا تھا۔ کلیم الدین احمد کی جو تنقید ہے اس پر سب سے زیادہ جو واضح اثر نظر آتا ہے وہ مغربی نقاد ایف آر لیوس کا سب سے زیادہ اثر نظر آتا ہے۔ اگلا سوال، اردو داستان اور فن داستان گوئی، سخن ہائے گفتنی، تنقید کی بھول بھلیاں کس کی تصانیف ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تمام تصانیف کلیم الدین احمد کی ہیں۔ اگلا سوال، نقاد کو ہر قسم کے تعصب سے علیحدہ ہونا چاہیے، چاہے وہ ذاتی ہو یا تاریخی۔ یہ بیان کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان کلیم الدین احمد کا ہے۔ اگلا سوال، ادب کا مقصد نہ عیاشی سمجھتا ہوں نہ اشتراکیت کا پرچار، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول آل احمد سرور کا ہے۔ آل احمد سرور کی تنقید نگاری کو اعتدال اور توازن سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ آل احمد سرور 1912 میں بدایوں میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال 9 فروری سن 2002 کو علی گڑھ میں ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو حاصل کی تھی وہ انہوں نے بدایوں، پیلی بھیت، گونڈہ اور غازی پور وغیرہ سے انہوں نے حاصل کی تھی۔ اگلا سوال، میں نے اپنے مضامین میں جا بجا شاعرانہ انداز بیان یا جذباتی اسلوب کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ آل احمد سرور کا یہ قول ان کی کس کتاب کے دیباچہ سے ماخوذ ہے؟ جواب ہو جائے گا آل احمد سرور کا یہ قول ان کی کتاب تنقید کیا ہے کہ دیباچہ سے ماخوذ ہے۔ اگلا سوال، وہ نقاد جو معاصر ادب کا مطالعہ کرنے سے جی نہیں چراتا ہے، اس میں مصروف و منہمک ہوتا ہے، ہماری تعریف اور احترام کا مستحق ہے۔ مندرجہ بالا بیان کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان شمس الرحمن فاروقی کا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی 1935 کو اعظم گڑھ کے کوڑیا پار نامی گاؤں میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال 25 دسمبر سن 2020 کو الہ آباد میں ہوا تھا۔ ان کے والد کا نام خلیل الرحمن فاروقی تھا۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ سے ہی
حاصل کی تھی، اور یہ مشہور و معروف جو ماہنامہ تھا شب خون، اس کے بانی اور مدیر بھی تھے۔ اور جدیدیت کے بنیادی جو بنیاد گزار ہیں، اس میں اہم نام شمس الرحمن فاروقی صاحب کا ہی ہے۔ اگلا سوال، ارسطو کی پوئٹکس کا ترجمہ شمس الرحمن فاروقی نے کس نام سے کیا؟ جواب ہو جائے گا ارسطو کی پوئٹکس یا بوتیکا کا ترجمہ شمس الرحمن فاروقی نے شعریات کے نام سے کیا۔ اگلا سوال، شعر شور انگیز، سبز اندر سبز، لفظ و معنی، انداز گفتگو کیا ہے؟ تفہیم غالب، غالب پر 4 تحریریں کس کی تصانیف ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تمام تصانیف شمس الرحمن فاروقی کی ہیں۔ اگلا سوال، لوگ اب فاروقی کا نام حالی کے ساتھ لینے لگے ہیں، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول محمد حسن عسکری کا ہے۔ اگلا سوال، حیاتی تنقید کا بنیاد گزار کسے کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا حیاتی تنقید کا بنیاد گزار گوپی چند نارنگ کو کہا جاتا ہے۔ گوپی چند نارنگ 11 فروری 1931 کو دکی بلوچستان میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کا انتقال 15 جون سن 2022 کو امریکہ میں ہوا تھا۔ اگلا سوال، اقبال کا فن، غالب معنی آفرینی، ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات، اردو لسانیات اور املا نامہ کے مصنف کون ہیں؟ جواب ہو جائے گا ان تمام تصانیف کے مصنف گوپی چند نارنگ ہیں۔ اگلا سوال، اقبال روشنی کی جمالیات، اقبال اور فنون لطیفہ، غالب کی جمالیات، میر تقی میر کی جمالیات کس کی تصانیف ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تمام تصانیف شکیل الرحمن کی ہے۔ شکیل الرحمن 1838 عیسوی میں موتیہاری میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کا انتقال 1916 میں دہلی میں ہوا تھا۔ اگلا سوال، ادب اور نفسیات کس کے تنقیدی تصنیف ہے؟ جواب ہو جائے گا ادب اور نفسیات یہ شکیل الرحمن کی تنقیدی تصنیف ہے۔ اگلا سوال، اردو ادب میں طنز و مزاح، تخلیقی عمل، تنقید اور مجلسی تنقید، مغرب میں نئی تنقید کی تحریک، نظم جدید کی کروٹیں، تنقید اور جدید اردو تنقید کس کی تصانیف ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تمام تصانیف وزیر آغا کی ہیں۔ وزیر آغا 8 مئی 1922 کو پنجاب میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کا انتقال 8 دسمبر سن 2010 کو لاہور میں ہوا تھا۔ انہوں نے فارسی کی تعلیم اپنے والد سے ہی حاصل کی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایم اے 1943 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا تھا، اور جو انہوں نے پی ایچ ڈی کری تھی، ان کے پی ایچ ڈی کا موضوع اردو ادب میں طنز و مزاح تھا۔ پی ایچ ڈی کی ڈگری انہوں نے 1956 عیسوی میں اردو ادب میں طنز و مزاح کے موضوع پر مقالہ لکھ کر حاصل کی تھی۔ اگلا سوال، سماحی رسالہ اوراق کے مصنف کون تھے؟ جواب ہو جائے گا سماحی رسالہ اوراق کے مصنف وزیر آغا تھے۔ ہمارا اگلا اور آخری سوال ہے، اردو مرثیہ اور مرثیہ نگار، لکھنؤ کی اردو شاعری 20ویں صدی میں شعر و ادب کے خالق کون ہیں؟ جواب ہو جائے گا ان تمام تصانیف کے خالق شبیہ الحسن ہیں۔ شبیہ الحسن جو ہے یہ تنقید کی دبستان نفسیاتی تنقید سے وابستہ ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کے ہمارے جو اردو تنقید پر مبنی سوال و جواب تھے وہ آج یہاں پر مکمل ہو گئے۔ انشاءاللہ اگلی جو ہماری ویڈیو میں جو سوال و جواب پیش کیے جائیں گے وہ اردو تحقیق سے مبنی سوال و جواب پیش کیے جائیں گے۔ تب تک کے لیے اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں، تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارآمد ویڈیوز اور UGC نیٹ سے متعلق تمام تر معلومات آپ کو ہمارے اس چینل کے ذریعہ ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔